لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مكة حاجا ولم يزرني بالمدينة فقد جفعني. صلوات بر محمد. یہ حدیث میں نے رسمی طور پر پڑھ دی ہے، اس پر آئیں گے انشاءاللہ 15-20 منٹ کے بعد، اس لیے کہ پرسوں جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے پوچھا بھائی مجلس کا کیا عنوان ہے، حج وج ہے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اماں ابا کا. آج انہوں نے فون کیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ حج پہ ہو جائے. کئے بجا رہا ہوگا؟ ہاں، تو بہرحال جلدی جو ہے وہ 15 منٹ 20 منٹ حج، اور اس کے بعد آدمی جب حج پہ جائے گا تو جو روایتیں کہتی ہیں کہ حج قبول کن شروط پر ہے اس پر بات ہوگی. صلوات بر محمد. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے. شبلی نام کے ایک صحابی تھے، ان سے اس کا بھی کچھ حصہ، اس لیے کہ پورا پڑھنے کا مطلب کہ 2 مجلسیں ہوں، لیکن اس کا ذرا سا حصہ عرض کر کے پہلے 2-3 حدیثیں حج کے سلسلے میں. چھٹے امام فرماتے ہیں: بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، مشہور ہے: الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم. نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، والولایہ، اور ولایت اہل بیت. یہاں نہیں ہے لیکن اور کتابوں میں یہ لفظ ہے کہ اور کسی چیز کی اتنی تاکید نہیں کی گئی ہے جتنی ولایت کی تاکید کی گئی ہے. دوسری جگہ ہمارے اور آپ کے چھٹے ہی امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں: من مات، عجب روایت ہے، من مات ولم یحج حجۃ الاسلام، اگر کوئی مر جائے اور حج نہ کرے، فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، تو اسلام پر تو موت نہیں آنی ہے اس کو، چاہے یہودی کی حیثیت سے مرے چاہے نصرانی کی حیثیت سے مرے. البتہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مجبور ہیں، اسی لیے قرآن نے شرط لگائی ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کو جن کے استطاعت ہو. اور استطاعت کا مطلب خالی پیسہ نہیں ہے. ایک آدمی ہے اس کے پاس پیسہ ہے، چل نہیں سکتا. ایک آدمی ہے اس کے پاس چلنے کی قوت ہے، جا نہیں سکتا، تو استطاعت میں ہر چیز آ جاتی. لیکن اگر استطاعت ہے، پیسہ بھی اللہ نے دیا، جسم میں قوت بھی ہے، عقل و شعور بھی درست ہے، اب آدمی اگر چلا جائے تو اس کتاب میں تو نہیں، کہیں اور پڑھا تھا میں نے کہ جہاں فرماتے ہیں کہ اگر انسان حج کر سکتا ہے، نہ جائے مر جائے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. اتنی اہمیت ہے حج کی. اور اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر کوئی واقعہ، دیکھیے نیت پر بہت کچھ دار و مدار ہے. یہاں صاحب جو ہے وہ جرگائیں کی مجلسیں ہوتی ہیں، ابھی 2-3 دن گزری ہے اس لیے جو ہے وہی مثال مناسب ہے. اب جرگائیں کی مجلسیں ہیں، اس میں بہت سے ذاکرین ہیں، اکثر کے آگے لکھا ہے الحاج فلاں الحاج فلاں الحاج فلاں. وسیع حسن کے آگے خالی لکھا تھا وسیع حسن وثیقہ اسکول فیض آباد. کھل گیا، کھل گیا.
یار بتاؤ ہم سے چھوٹے چھوٹے لوگ الحاج، چلو اچھا 2016 میں جب گئے تھے تب سرکاری میں 1.5 میں ہو جا رہا تھا. میں نے کہا چلو یار 1.5 ایسے ہی صحیح، کم از کم پوسٹر میں الحاج تو لکھا جائے گا. اب وسیع حسن صاحب کے ساتھ جو کیس ہوا ہے، حج کرنے سے پہلے تک تو مسلمان تھے، اب اس نیت سے جو حج کرنے گئے تو مشرک ہو گئے. اللہ کے لیے کب تم گئے؟ تم تو الحاج لکھوانے کے لیے گئے ہو نا. صلوات بر محمد. اسی لیے اگر کوئی حج پر جاتا اور واقعاً خدا کے لیے جاتا ہے، اچھی خالی حج کی بات نہیں ہے، اور بھی اعمال تقریباً سبھی ویسے ہی ہیں. اس مجلس کو خطاب کریں گے الحاج مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کربلائی. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ بتاؤ، وسیع حسن خالی حج ہی اور کربلا نہیں گئے، وسیع حسن روزہ بھی رکھتے ہیں، وسیع حسن نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے خمس بھی دیتے ہیں. ابھی بھائیوں میں بٹوارا نہیں ہے تو خدا کا کرم ہے زکوٰۃ بھی نکلتی ہے. تو کبھی یہ بھی لکھ دو، اس مجلس کو خطاب کریں گے مولانا وسیع حسن صاحب زکاتی. اس مجلس کو خطاب کریں گے مولانا وسیع حسن صاحب جو ہے خمس والے، نمازی، صلاتی نمازی. کچھ کاش میں نماز تو غریب بھی پڑھ لیتا ہے، زکوٰۃ تو غریب بھی نکال دیتا ہے، حج وہی کرے گا جو لکھپتی ہوگا. تو یہ الحاج کبھی کبھی اسٹیٹس مینٹین ہونے کے لیے بھی لکھا جاتا ہے. صلوات دربار یہ بھی ہوتا ہے نا. اللہ اعاذنا اللہ، خدا ہم سب کو محفوظ رکھے. اسی لیے جو روایت کہتی ہے نا الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق نیتوں پر ہے. یہ مت دیکھو کہ کتنا کر رہا ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا، هو الذی تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ملک ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تاکہ وہ جانچے تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. نہ، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچے تم میں ڈھنگ کا عمل کرنے والا کون ہے. ہم کو اچھے سے مطلب ہے، کثرت سے مطلب نہیں ہے. صلوات بر محمد. تو اب اگر نیت خدا ہے، اگر نیت خدا ہے، روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی خالص اللہ کے لیے حج کو جائے، پلٹ کے جب آتا ہے ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. تو دونوں ہے. اللہ نے نوازا ہے، حج نہیں کیا ہے، مر گئے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. واقعاً اللہ کے لیے گیا، حج کر کے آیا ہے، ایسا گناہوں سے پاک جیسے ابھی پیدا ہو رہا ہے. لیکن اب وہ خالی جانا، لاکھ نیت بہت اچھی ہے، لیکن حج ایک ایسا ٹف عمل ہے نا کہ اس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. صلوات بر محمد. ابھی آتا ہوں. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی تھے مولا کے جن کا نام تھا شبلی، شبلی نعمانی نہیں، شبلی. تو حج کر کے جب امام پلٹے تو شبلی بھائی سے ملاقات ہو گئی. ایسے ہی بات نکل آئی حج کی. امام نے سوالات شروع کیے، پورا نہیں پڑھوں گا، تھوڑا سا سن لیجئے پھر آگے. اس لیے کہ جب آدمی حج پہ جائے گا تو بغیر مدینے گئے تو کام چلے گا نہیں، لہذا اس پر بھی بات ہونا ضروری ہے. صلوات بر محمد. چنانچہ مستدرک الوسائل میں، وسائل الشیعہ کا نام تو سنا ہے نا، اسی سے جو ہے اسی کو جو ہے تتمہ، اس کا نام مستدرک الوسائل. مستدرک الوسائل میں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے پوری تفصیل سے لکھا ہے. میں ایک دو ٹکڑا نقل کروں گا. لما رجع مولانا زین العابدین من الحج استقبلہ الشبلی، کہ جب امام حج سے پلٹے، چوتھے امام، شبلی ملنے گئے. فقال له حججت یا شبلی، امام نے ان سے پوچھ لیا ہمیں شبلی تم نے بھی حج کیا؟ قال نعم، جی مولا. فقال انزلت المیقات، میقات گئے تھے؟ وتجردت عن مخیط الثياب واغتسلت، اور تم نے سلا ہوا کپڑا اتارا تھا، غسل کیا تھا احرام سے پہلے؟ قال نعم، جی. آپ تو پچھلے سال کر چکے ہیں نا، یہ سب کیا تھا نہیں کیا تھا؟ امام نے پوچھا شبلی سے، کیا؟ کہاں صاحب کیا؟
اب جو سوالات ہیں اس میں امام کے وہ سنیے آپ. صلوات بر محمد. انزلت المیقات، گئے میقات پر، نازل ہوئے، اترے. وتجردت عن مخیط الثياب، سلا ہوا کپڑا یہ اتارا. واغتسلت، اور غسل کیا. قال نعم، جی مولا. اب امام نے پوچھا حین نزلت المیقات، جب تب میقات پر پہنچے تم، نازل ہوئے، اترے. نویت انک خلعت ثوب المعصیہ، تو تم نے یہ نیت کی تھی کہ یہ کپڑا خالی نہیں، گناہ کا کپڑا اتار رہا ہوں آج. دیکھیے کیا یہ نیت کی تم نے؟ غسل سے پہلے جب کپڑا اتارنے لگے تو یہ نیت کی کہ میں یہ اب گناہوں والا لباس، وَلَبِسْتَ ثَوْبَ الطَّاعَةِ، اور اب اطاعت کا لباس پہننے جا رہا ہوں. قال اللہ، مولا نہیں، یہی کہیں گے دماغی بھی نہیں تھا یہ سب جو آپ فرما رہے ہیں. فحین تجردت عن مخیط ثیابک ونویت انک تجردت من الریا والنفاق، جب تم نے یہ کپڑا اپنا اتارا غسل سے پہلے تو یہ نیت کی کہ تجردت من الریا، کہ تم نے یہ کپڑا نہیں بلکہ ریا کا لباس اتارا ہے، نفاق کا لباس اتارا ہے. قال اللہ نہ. قال فحین اغتسلت، اچھا یہ بتاؤ جب تم غسل کرنے لگے احرام کے لیے تو نویت انک اغتسلت من الخطایا والذنوب، کہ تم اب اپنے گناہوں اور خطاؤں سے غسل کر رہے ہو. قال اللہ نہیں مولا، یہ سب دماغی میں نہیں تھا. فما نزلت المیقات، امام نے کہا تب نہ تم میقات پر پہنچے، نہ تم نے جو ہے وہ سلا کپڑا اتارا، نہ تم نے گویا غسل کیا. صلوات، یہاں تک تو معاملہ ختم تمام. پھر کہتے اچھا چھوڑو آگے چلو. ثم قال، امام نے پھر فرمایا تنزفت واحرمت وعقدت بالحج، اب اپنا جسم تم نے صاف کر لیا، احرام باندھ لیا، حج کی نیت کر لی. قال نعم، ہاں مولا یہ تو کیا. فقال حین تنظفت واحرمت وعقدت الحج، جب تم جسم کو صاف کر رہے تھے، جب تم احرام باندھ رہے تھے، جب تم حج کی نیت کر رہے تھے، نویت انک تنظفت بنور التوبۃ الخالصہ، یہ نیت کی تم نے کہ میں پانی سے نہیں بلکہ اپنی روح کو پاک کر رہا ہوں، توبہ سے صاف کر رہا ہوں، توبہ سے، خالص توبہ سے. قال اللہ نو مولا. قال حین احرمت، جب تم نے احرام باندھا، نویت انک حرمت علی نفسک کل محرم حرم اللہ عز وجل، جب تم نے احرام باندھا تو یہ نیت کی کہ آج سے جو کچھ اللہ نے حرام قرار دیا سب واقعی حرام، اب کچھ نہیں کروں گا. قال اللہ نہ. قال حین عقدت الحج، اب جب تم نے حج کی نیت کی، نویت انک قد حللت کل عقد لغیر اللہ، یہ نیت کی تم نے کہ دیکھیے عقد کے معنی کیا ہوتے معلوم ہے؟ ہم لوگ نیت کر لیتے ہیں نا، عقدت کیا ہے؟ نویت عقدت الحج، حج کی نیت کی. ورنہ عقد کے اصلی معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ باندھنا. ہمارے اردو میں بھی بولتے ہیں ارباب حل عقد، اکثر حل عقد بول دیتے ہیں لوگ، لیکن اصل کیا ہے؟ ارباب حل عقد. حل یعنی کھولنا، عقد یعنی گرا. تو عقد کے معنی گرا کے ہیں، گاٹھ کے ہیں. کہ جب تم نے جو ہے وہ عقد حج کیا، یعنی نیت ہوئی، جب تم نے حج کی گرا باندھی، نویت یہ نیت کی کہ انک قد حللت کل عقد لغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہر گرا کھول ڈالی تم نے. صلوات درما دیں توجہ، اللہ کے علاوہ ہر گرا کھول ڈالی تم نے. قال اللہ نہیں مولا یہ سب کہا. فرمایا ما تنزفت، نہ تم نے جسم صاف کیا، ولا احرمت، نہ تم نے احرام باندھا، ولا عقدت الحج، نہ تم نے بولیے حج کیا. قال ادخلت المیقات، اچھا جب میقات پہنچے، وصلیت رکعتی الاحرام، اور تم نے 2 رکعت نمازیں پڑھی ہوگی نا، نماز احرام پڑھی، ولبیت، اور لبیک اللہم تلبیہ کہا. قال نعم، جی مولا.
قال فحین دخلت المیقات، جب تم میقات میں پہنچے، نویت انک بنیت الزیارہ، کہ تم نے یہ نیت کی کہ تم زیارت خدا کے لیے آئے ہو؟ قال لا، قال حین صلیت الرکعتین، جب تم نے 2 رکعت نماز پڑھی احرام والی، نویت انک تقربت الی اللہ بخیر الاعمال، تم نے یہ نیت تھی کہ جو سب سے بڑھیا عمل ہے یعنی نماز، اس کے ذریعے خدا سے قریب ہو رہا ہوں؟ قال اللہ، یہ نیت نہیں تھی۔ قال حین لبیت، جب تم نے جو ہے لبیک اللہم لبیک کہا، نویت انک نطقت للہ سبحانہ بکل طاعت وصمت عن کل معصیہ، یہ نیت کی کہ تم اللہ سے بات کر رہے ہو، لبیک اللہم لبیک، تم یہ نیت کی تم نے کہ تم جو ہے وہ اللہ سے بات کر رہے ہو اور ہر طرح کی اطاعت کا عہد کر رہے ہو اور ہر طرح کی معصیت سے پرہیز کا وعدہ کر رہے ہو؟ قال اللہ نہ، فرمایا ما دخلت المیقات، اما بھیا نہ تم میقات گئے، نہ تم نے نماز احرام پڑھی، نہ تم نے نماز پڑھی احرام والی، نہ لبیک لبیک اللہم لبیک کہا، چھوڑو اچھا۔ ثم قال اللہ، پھر امام نے کہا ادخلت الحرم، کعبے پہ نظر پڑی، کعبے میں پہنچے، ورأیت الکعبہ وصلیت، کعبے کی زیارت کی تم نے، دیکھا کعبے کو، وہاں نماز پڑھی؟ قال نعم جی۔ قال فحین دخلت الحرم، جب تم حرم میں پہنچے، نویت انک حرمت علی نفسک، تو تم نے یہ نیت کی کہ اب حرم دیکھنے کے بعد اب میرے اوپر ہر چیز حرام ہے۔ کون سی؟ کل غیبت، ہر غیبت حرام ہے، تستغیبها المسلمین من اہل ملت الاسلام، جو بھی مومن ہے مسلم ہے اب اس کی غیبت آج کے بعد نہیں کروں گا، حرام، یہ نیت کی تم نے؟ قال اللہ نہ۔ قال فحین وصلت مکہ نویت بقلبک انک قصدت اللہ، جب تم مکے پہنچے تو تم نے یہ نیت کی کہ کعبہ نہیں رب کعبہ کے پاس آیا ہوں، یہ نیت کی تم نے؟ ایک قصہ سن لیجیے اسی پر، صلوات، ایک قصہ سن لیجیے، ایک اور صلوات بر محمد۔ بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ صاحب ابا جانے لگے حج پر، لڑکے نے کہا ہم بھی چلیں گے، ارے وہاں نہیں بیچا، تمہارا گزر نہیں ہے، بھی بچہ ہے ان کی طرح سے، تمہارا گزر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ لڑکا مصر نہیں، ہم بھی چلیں گے ہم بھی چلیں گے، وہ صاحب لے گئے۔ اب وہ جب تلبیہ شروع ہوا، لبیک اللہم لبیک، احرام ورام والا تو چل گیا، اب جب کعبہ سامنے نظر آیا، لبیک، جیسے جیسے وہ لڑکا قریب ہوتا جا رہا ویلوم بڑھتا جا رہا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، اور ایک مرتبہ کیا ہوا، چیخ لبیک اللہم لبیک، تاریخ کہتی اسی لبیک میں روح نکل گئی، بچہ مر گیا، دفن ہو گیا۔ باپ آیا قبر پر، کہنے لگا بیٹا مرنے کے دن میرے تھے تیرے نہیں تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی، تم گھر کے لیے آئے تھے تمہیں گھر مل گیا، وہ گھر والے کے لیے آیا تھا اس نے قبول کر لیا آنا، صلوات بر محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ خب تو انک قصدت اللہ، تم نے یہ نیت کی کہ میں اللہ کے پاس آ رہا ہوں، نہ کہ کعبہ۔ قال اللہ فما دخلت الحرم ولا رأیت الکعبہ ولا صلیت، اما نہ تم حرم میں داخل ہوئے، نہ تم نے کعبہ دیکھا، نہ تم نے بولیے نماز پڑھی۔ اس طرح بھی اور ہے، لیکن دیکھیے 9:30 کے قریب ہوا چاہتا ہے، ادھر بھی وہ ضروری ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہو گئی اہمیت حج پر۔ اب صاحب ایک آدمی، ہاں اس میں آخر میں روایت ہے کہ پھر اس کے آلے ابھی آدھا گھنٹہ اور لگتا ہے وہ پورا پڑھتے، تو یہ پورا سن لیا تھا شبلی بھائی بیچارے، کہتے مولا اب کیا ہوگا؟ کہا حج تو گیا بیٹا تمہارا، کہتے ہیں سال بھر اس پر کام کیا شبلی بھائی نے، باقاعدہ ٹریننگ لی، پھر جو امام نے فرمایا تھا نیکسٹ ایئر پھر سے گئے کہ اب ان نیتوں سے حج کروں گا جو میرے مولا نے فرمایا ہے، صلوات محمد و آل۔ تو یہ تو امام نے فرمایا، یہ کیا نہیں، یہ نیت تھی نہیں، تم نے جو نہ احرام باندھا نہ غسل کیا نہ، یہی تو اب تک ہوا نا۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب سب صحیح ہو گیا،
ہو گیا حج؟ جواب نہ. اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے. وہ شرط کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں، نہیں، مولا امیر المومنین والی روایت پہلے سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں اکملوا برسول اللہ، مکمل کرو اپنا حج پیغمبر کے ذریعے سے. مطلب اذا خرجتم الی بیت اللہ الحرام، جب کعبے کے لیے جاؤ، حج کے لیے جاؤ، تو اپنا حج مکمل کرو. کس کے ذریعے؟ رسول اللہ کے ذریعے. کیا مطلب؟ یعنی ان کی بارگاہ میں حاضری دو. فَإِنَّ تَرْكَهُ جَفَا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُمْ، پیغمبر کی قبر کی زیارت کا ترک کرنا ظلم ہے، اور تم کو حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ. صلوات بر محمد. چنانچہ پیغمبر ہی نے فرمایا، وہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی خطبے کے بعد، وہ یہ ہے، فرماتے من اتا مکۃ حاجا، جو مکے آئے حج کی نیت سے، ولم یزرنی الی المدینہ، اور مدینے آ کے میری زیارت نہ کرے، بولیے فقد جفانی، اس نے میرے اوپر جفا کی ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. سب وہ تو مر گئے، ختم ہو گئے. ابھی ایک روایت آ گئی ہے دماغ میں، پہلے دوسرے عنوان سے پڑھا ہے، اس کو سنیے آپ. عام طور پہ کہتے ہیں نا لوگ، سنیے لیجیے ابھی یہیں. صلوات بر محمد. آج کیا کہا جاتا ہے؟ مر گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. رسول اللہ تو ختم ہو گئے. اب کیا مطلب؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، لیکن مجبوری سنیے. اب یہ کہاں سے چلا ہے؟ یہ آج کے لوگوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ وہابیت کی ایجاد نہیں ہے، یہ اور اوپر سے چلا ہے. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں. اور حجاج ابن یوسف الثقفی، یہ کس زمانے میں تھا؟ چوتھے امام کے دور میں نا. حجاج کے لیے کچھ مدینے میں بھی رہا، کوفے میں بھی رہا. روایت کہتی ہے کہ خطب الحجاج بالکوفہ، کوفے میں حجاج تقریر کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا. اور یہ لکھا کس نے ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں اس کو نقل کیا. خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، کچھ لوگ کوفے کے مدینے گئے ہوئے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے. بات نکل آئی. اب یہ جملہ سنیے اس ملعون کا. صلوات بر محمد. اے بھیا کس کے ابا ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ ایک اور صلوات بر محمد. ایک تو ایسے ہی اچانک روایت آئی ہے، اس کو کھینچ کے ہم یاد کر رہے ہیں، اس میں یہ اور بھلوائے دے رہے ہیں، ادھر دماغ چلا جاتا ہے. تو ان کو اپنے پاس رکھیے جن کے ابا جہاں بھی ہوں. صلوات بر محمد. خطب الحجاج بالکوفہ فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ. بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے پیغمبر کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے. وہ کہتا ہے اللہ کی مار ان لوگوں کے اوپر. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ. یا رسول اللہ معافی چاہتے ہیں آپ سے، پبلک کو کیسے پتہ چلے کہ کہاں سے آپ کے خلاف یہ باتیں شروع گئی ہیں؟ انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ. یہ سب گئے ہیں سڑی گلی ہڈیوں اور لکڑیوں کا طواف کرنے. چلیے، آپ رسول اللہ کو زندہ نہیں مانتے، چاپلوسی کی انتہا. یہ سب آج کل جو ہو رہا ہے نا، یہ سب پرانا ہے بھائی، یہ نیا نہیں ہے. چند دن کے اقتدار کے لیے آدمی کیسی چاپلوسی کرتا ہے. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، سڑی گلی ہڈیوں اور لکڑیوں کا طواف کرنے گئے ہیں. حل طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک. طواف ہی کا شوق ہے تو
امیر المومنین عبد الملک کے قصر کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ رکیے ابھی، حد ہے. الا یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ. ان سبوں کو پتہ نہیں ہے کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے، تو ان کی کیا خطا ہے بیچاروں کی؟ یہ تو اوپر سے لے کے چلے آ رہے ہیں یہ چند دن کے اقتدار کی خاطر. صلوات بر محمد. لہذا اس پر گفتگو ضروری ہے کہ خود پیغمبر کیا فرماتے ہیں، خود قرآن کیا کہتا ہے، خود ائمہ کیا کہتے ہیں ان کے، جن کو یہ خود تسلیم کرتے ہیں. ایک دو روایتیں سناؤں گا تب تک 10 بج جائے گا. صلوات بر محمد. خود رسول اللہ نے فرمایا من زار قبری بعد موتی، جس نے میرے موت کے بعد میری قبر کی زیارت کی، کان کمن ہاجر الی فی حیاتی، گویا اس نے ہجرت کی ہے میرے طرف میری زندگی میں. اس کا مطلب کوئی فرق ہمارے آپ کے اندر فرق ہے، اس جسم کے ساتھ ہے یا قبر کے اندر ہے. پیغمبر چاہے اس جسم کے ساتھ ہو یا اصل نور کے ساتھ ہو، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. صلوات. ابھی میں سنا رہا ہوں آپ کو اپنی جیب سے. چنانچہ 5ویں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ابدؤوا بمکہ واختموا بنا، اسٹارٹ کرو مکے سے، واختموا بنا، ختم کرو ہم پر. ہمارے پاس آؤ، ملنے آؤ. ایک اور روایت میں تمام الحج لقاء الامام. اب تو بالکل اوپن ہو گیا، صاف. چاہے جتنی بڑھیا نیت کر کے گئے ہوں، اگر وقت کے امام سے نہیں ملے گیا. فرماتے تمام الحج لقاء الامام. کتنی بڑی سازش ہے کہ بقی میں نہ جانے دو ان کو، اماموں کی زیارت نہ کر پائے، حج پوری دنیا کا ختم. صلوات. یہ دیکھا کتنا بڑا بڑھیا پلان ہے. تمام الحج لقاء الامام، حج کی تکمیل امام سے بولیے ملاقات ہے. صلوات بر محمد و آل. اب یہاں پر ایک حدیث جو نقل کی ہے ہمارے امام چھٹے امام صادق علیہ السلام، لیکن مکی بھیا وہ امام نے نقل فرمائی ہے، امام کا اپنا بیان نہیں ہے. امام نے نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی ناقل ہے. فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے پیغمبر نے ایک دوران خطبہ، اب دیکھیے ادھر حجاج کیا کہہ رہا ہے اور خود رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہی نہیں کہ حجاج، رسول اللہ کے منہ پہ کہنے والے نے یہی بات کہی تھی. اب نبی نے جواب کیا دیا. صلوات در محمد. امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر، میری موت بھی تمہارے لیے خیر. فاما حیاتی، حیات کیوں خیر ہے اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ فإن اللہ ہداکم بی من الضلال، کہ اللہ نے گمراہی سے ہدایت میرے ذریعے تم لوگوں کو کی ہے. وانقذکم من شفا حفرۃ من النار، میرے ذریعے سے تم کو جہنم سے نجات ملی ہے. یہ تو سب سمجھتے ہیں. واما مماتی، میری موت بھی خیر ہے. اس دنیا میں بظاہر اگر نہیں ہوں تب بھی میرا وجود خیر ہے تمہارے لیے. کیوں؟ فإن أعمالكم تعرض علیہ، اس لیے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں. سنیے صاحب، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ 1 منٹ رک جائیے. صلوات. اور پھر یاد مکی اصول دین، اول توحید، دوسرے عدل. مطلب عدل کا، عدل مانے اللہ عادل ہے کہ نہیں ہے؟ اصول دین میں ہمارے ہے. آپ اللہ کو عادل نہیں مانیں گے، اللہ کو ایک ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ظالم خدا رکھ کے کیا کریں گے آپ؟ تو عدل ہے. ٹھیک. اب آئیے صاحب قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اب بتائیے اللہ کیسے عادل ہے.
صلوات بر محمد وعلى ارشاد ہوتا ہے ولو انہم، یہ آیت ہے، اذ ظلموا انفسہم جاؤک، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤک میرے پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، فاستغفر اللہ آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے اکیلے سے کچھ تھوڑی ہونا ہے، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے رسول اللہ بھی استغفار کر دیتے۔ اب قرآن کہتا ہے لوجد، لام تاکید کے لیے آتا ہے عربی میں، لوجد اللہ توابا رحیما، تب دیکھتے تم کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ ہو گئی نا بات؟ پیغمبر رحمت للعالمین، رسول اللہ اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ مظہر ہیں۔ خوب بدماشی ہو گئی، شرارت ہو گئی، آ گئے پیغمبر کے سامنے، سرکار غلطی ہو گئی، صاف غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، ہاتھ اٹھا دیا پالنے والے، اس کو بخش دے۔ قرآن کہتا آپ کہیے گا تو بات کٹے گی نہیں، قرآن نے یہی کہا ہے نا۔ اب بتائیے یہ آیت سے آپ اللہ کی عدالت ثابت کر سکتے ہیں؟ اس آیت سے؟ صاحب وہ لوگ تو مزے میں تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، ہزار بدماشی کر لی، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، صاحب غلطی ہو گئی یا رسول اللہ خطا، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، ان کا کام ہو گیا۔ ہم نے کیا خطا کیا یا رسول اللہ؟ ایک تو مدینے میں پیدا نہیں ہوئے، دوسرے 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، تو غلطی تو ہم سے بھی ہوئی ہے، ان کے لیے تو بڑھیا جگاڑ ہے کہ ہمارے نبی کے پاس آ جاؤ، نبی ہاتھ اٹھا دیں گے، ہم معاف کر دیں گے۔ تو یہ تو آپ کی عدالت کے خلاف ہے۔ یا اللہ کو ظالم مان لیجئے، معاذ اللہ، ورنہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے حیات و موت میں کوئی فرق نہیں ہے، ماننا پڑے گا۔ یا تو خدا کو ظالم مان لیجئے نا، یا یہ کہیے کہ جیسے کل دعا قبول ہوتی تھی آج بھی بارگاہ نبی میں جاؤ، آج بھی بخشے جاؤ گے۔ صلوات بر محمد جبھی تو حضرت نے فرمایا نا فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، ہمارے یہاں کوئی ڈیفرنس تھوڑی، تم مر گئے ختم ہو گئے، ہم ہیں چاہے اس جسم میں رہیں چاہے نوری جسم میں رہیں۔ وَأَمَّا مَمَاتِي فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے، فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ، اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ صاحب بات تو پھر وہی پھنس جائے گی کہ ان کو تو اللہ نے پیسہ دیا ہے، یہ چلے گئے حج کرنے، عمرہ کرنے، یہ جا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، ہم تو اپنے لڑکوں کو نہیں کھلا پا رہے ہیں، تو بات تو پھر وہیں آ کے رک گئی نا۔ وہ جواب یہاں ہے، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فما کان من حسن ازددت اللہ لکم، اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں اللہ سے۔ وما کان من قبیح، اور اگر اعمال تمہارے خراب ہیں استغفرت لکم، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، ہے نا۔ تو وہ کریم ہیں، یہاں رہو گے تب بھی وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے، لیکن اگر خدا نے نوازا ہے تو للہ جاؤ نبی کی بارگاہ میں اپنے گناہ معاف کروا کر کے آ۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے وہ جملہ ہے، حجاج کہاں سے لایا؟ ہم نے کہا یہ وہابی کہاں سے لایا؟ حجاج سے۔ حجاج کہاں سے لایا؟ یہ پورا سسٹم ہے۔ فقال له رجل من المنافقین، ایک منافق نے پیغمبر سے کہہ دیا ڈائریکٹ، صاحب اٹس امپاسبل۔ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَقَدْ رَمَمْتَ، وہی رمتن بالیہ جو آیا تھا نا،
وہی لفظ ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہی رمیم سورہ یاسین میں ہے، وقت رممت، آپ تو چور ہو چکے ہیں، بھوسا ہو چکے ہوں گے. اب سنیے، یعنی صرت رمیما، اب پیغمبر کو یعنی کر کے سمجھا رہے کہ آپ تو ختم ہو چکے ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فقال رسول اللہ کلا، ہرگز. اب یہاں سب ماشاءاللہ شہر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنگولر پلیورل سب جانتے ہیں کہ واٹس ڈفرینس بٹوین سنگولر اینڈ پلیورل، ایک بچن اور بہو بچن میں کیا فرق ہے. میں جا رہا ہوں، ہم جا رہے ہیں، دونوں میں فرق ہوگا نا. اسی میں کو اگر عربی میں کہنا ہوگا تو اس کے لیے ہاں وہ بھی انا ہے اور نحنو ہے، وہ اپنی جگہ. کلام کے آخر میں تو وہ یہ لگتی ہے جیسے کلامی، میرا کلام. یہ چھوڑیے، جو لفظ ہے اسی کو سناتا ہوں. گوشت کی عربی کیا ہے؟ لحم. اب اگر کہنا ہے کہ میرا گوشت تو کیا کہیں گے؟ یہ لگے گی، لحمی، میرا گوشت. اب اگر کہنا ہم لوگوں کا گوشت تو اب دو بہووچن بنے گا، ایک تو لحم کا بہووچن بنے گا، پھر ہم لوگوں کا بنے گا. تو لحم کا بہووچن ہے لحوم، اور یہ کی جگہ لگے گا نا، لحمی یعنی میرا گوشت، لحومنا ہم لوگوں کا گوشت. ٹھیک. اب پوری حدیث پر غور کیجئے. میری حیات خیر، میری موت خیر. تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ جو ہے سنگولر یوز کر رہے ہیں، حیاتی میری حیات، مماتی میری موت، ہے نا. استغفرت لکم وہ بھی سنگولر ہے، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. ازددت اللہ لکم میں تمہارے لیے اللہ سے اضافے کی دعا کرتا ہوں، سب سنگولر ہے. لیکن جب اس نے کہا کہ وہ کیف ذاک یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وقد رممت یعنی صرت رمیما، آپ تو چور ہو چکے ہوں گے، بھوسا ہو چکے ہوں گے. فرمایا کلا، ہرگز. اس کے بعد جو بدلا ہے پیغمبر نے سنگولر کو پلیورل میں، وہ سنیے. کلا ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے. اب سمجھے؟ کہہ سکتے تھے نا حرم اللحمی علی الارض، میرے گوشت کو حرام قرار دیا. حرم اللحومنا، نہ یہ کہ صرف میں بلکہ اچھا یہ بھی نہیں کہا حرم اللحوم اہل البیت، یہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارے اہل بیت کا، نہ لحومنا ہم لوگوں کا. تو یہ لوگ ہم لوگوں کا، اس میں اہل بیت اور غیر اہل بیت سب آ جائیں گے نا. جو ہمارا ہو جائے اس کا جسم زمین پر حرام ہے. تبھی تو آپ نے دیکھا اتنے دنوں کے بعد صحابی کی قبر کھودی گئی، لاش تر و تازہ ہے. صلوات بر محمد ایک اور صلوات بر محمد آل محمد. ہو گئی بات. اب آئیے، مگر سلام علام کرنا نہیں ٹھیک ہے، چلیے اچھا وسیلہ قرار دے دیجئے. چلیے ہے کچھ لوگ ہیں وسیلہ مانتے ہیں، بھائی سلام علام کیا تو ختم ہو گئے. جناب نوح مر گئے کہ زندہ ہے؟ انتقال فرما گئے. جناب ابراہیم زندہ ہے بقول آپ کے، جو نبی کے لیے ہمارے کہہ سکتا ہے وہ تو ابراہیم کے لیے بدل جاؤ اللہ کہے گا. تو یا کہ اللہ میاں سے کہیے نا کہ آپ کیوں قرآن میں سلام کر رہے ہیں، اور بائی نیم سلام ہے نا، سلام علی نوح فی العالمین. ایک تو قرآن نے جنرل سلام کیا، سلام علی المرسلین. یہ المرسلین مطلب کوئی نہیں بچا آدم سے لے کے خاتم تک. ایک سلام تو قرآن نے جنرل کیا ہے، سلام علی المرسلین. یہ کہاں؟ سورہ صافات آیت نمبر 181. دو، سلام علی نوح فی العالمین، اللہ نے نوح کو سلام کہا. سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو سلام کیا گیا نا. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، الیاسین. چلیے کہہ دیجئے کہ صاحب یہ تو اس وقت آیت نازل ہوئی جب رسول اللہ زندہ تھے،
لیکن جناب ابراہیم تو زندہ نہیں تھے، جناب موسیٰ و ہارون تو زندہ نہیں تھے، جناب نوح تو زندہ نہیں تھے. ایک رسول اللہ کو چھوڑ کے 1,23,999 سارے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں. تب قرآن نے کیوں کہا سلام علی المرسلین، صلوات بر محمد. لہذا جائیے کہیے السلام علیک یا رسول اللہ. اور ہمارے لیے صلوات بر محمد مسائب کو، ہمارے لیے تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو رسول اللہ کو تو چھوڑیے، اماموں کی بھی قبروں پہ جاتے ہیں نا، روضوں پہ جاتے ہیں تو گیٹ پہ روک دیا جاتا ہے. جو قافلے والا کو پڑھوائے گا کیا اذن اندر جانے کی اجازت لیجئے نا. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. عجب جملہ ہے. کتنے لڑکے ہیں آپ کے؟ 5. ایک نے لکھنؤ میں مکان لے لیا، ایک نے جو ہے کلکتے میں بنا لیا، ایک نے بمبئی میں بنا لیا، ایک نے دلی میں بنا لیا، ایک نے لندن میں بنا لیا. ان سے پوچھیے اور نہیں ماشاءاللہ اب تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس 5 گھر ہیں جو ہے وہ. تو اولاد کا مکان کس کا کہلاتا ہے نا. اسی لیے یہ جملہ ہے کہ آپ چاہے جس کی قبر پہ جائیے وہاں آپ کو جا کے کہنا ہے کہ ہم تیرے نبی کے گھر آئے ہیں. صلوات. یہ جو جملہ یہ ہے اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. ہم ایک ایسے دروازے پہ کھڑے ہیں جو تیرے نبی کے گھروں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. مطلب کربلا بھی نبی کا گھر ہے، کاظمین بھی نبی کا گھر ہے، مشہد بھی نبی کا گھر. یا اللہ آج کی مجلس میں جتنے لوگ آئے ہیں پروردگارہ ہم سب کو رسول و آل رسول کی قبور مبارکہ کی زیارت نصیب فرما. فقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه. اور تو نے منع کیا ہے قرآن میں کہ خبردار ہمارے نبی کے گھر میں گھسنا مت بلا اجازت لیے. کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. خبردار نبی کے گھر میں بلا اجازت الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت لے لو. تو صاحب یہ بھی نبی کا گھر ہے، آپ کے دروازہ ہے، تو ہم رک گئے صاحب اجازت چاہیے. اللہم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشہد الشریف. میرا عقیدہ ہے کہ یہ جہاں دفن ہیں، یہ جس امام کے پاس جائیں گے، ان کی عظمت پر فی غیبت ہی، آج جبکہ یہ قبر کے اندر ہیں، اسی طریقے سے، مسئلہ یہ ہے اسی طریقے سے کما اعتقدھا فی حضرتہ، جیسے ہمارا عقیدہ تھا ان کے دنیا میں بظاہر ہونے سے، یعنی جیسے حیات میں ان کے لیے عقیدہ تھا ویسے ہی آج ان کے لیے عقیدہ ہے. وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ أَحْيَاءٌ. اور اے خدا میں جانتا ہوں کہ تیرا رسول وَخُلَفَاءَكَ اور تیرے خلفاء احیاء، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ زندہ ہیں. عندک یرزقون، تیری بارگاہ سے روزی پا رہے ہیں. یرون مقامی، میرے اس کھڑے ہونے کو یہاں دیکھ رہے ہیں. ویسمعون کلامی، میری بات سن رہے ہیں. ویردون السلامی، میرے سلام کا یہ لوگ جواب دیتے ہیں. وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِ كَلَامَهُمْ، تو نے ہمارے کانوں سے جو ہے وہ پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہم ان کا جواب نہ سن پائیں، ورنہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں اور ہم آپ لوگ تو مانتے ہی ہیں. یہ سب بات ختم ہو گئی. کہ تو چلیے آپ کے علماء کیسا مانتے ہیں وہ سن لیجئے. صلوات در محمد. تمام. بس آخری بات، خب مالک ابن انس، بس یہ آخری بات ہے. تمام. کیا نام ہے؟ کتنے امام ہیں؟ جناب ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، 2 احمد بن حنبل جن سے حنبلی، 3 محمد بن ادریس الشافعی، 4 انس بن مالک. زمانہ ہے منصور کا، خلیفہ جو تھا منصور دوانی کا. پیغمبر کے روضے پر ہے، بات چل گئی. نہیں
نہیں آ رہی سر، شورغل جیسے ہوتا ہے. مالک ابن انس نے خلیفہ منصور کو ٹوک دیا، یا امیر المومنین. اچھا قرآن میں ایک آیت ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار پیغمبر کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات مت کرو. یہ قرآن میں آیت موجود ہے، ورنہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. وہاں جو ہے منصور کچھ تیز بولا، مالک ابن انس نے خلیفہ کو ٹوک دیا، یا امیر المؤمنین لا ترفع صوتک فی ھذا المسجد، خبردار یہاں اونچی آواز میں بات مت کیجیے. فإن اللہ تعالی ادب قوما، اللہ نے کچھ لوگوں کو ادب سکھایا ہے یہ کہہ کے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار پیغمبر کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات مت کرو. ومدح قوما، کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن نے. قال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو پیغمبر کی بارگاہ میں دھیمی آواز سے بولتے ہیں، ہلکی جی حضور، ہلکی آواز میں ادب کے ساتھ بولتے ہیں. وَذَمَّ قَوْمًا، اور اسی قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے. کیا؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو کمرے کے پیچھے سے پکارے یا رسول اللہ، قرآن نے اس کو بھی بدتمیزی قرار دیا ہے. وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا، یہ سب تو قرآن کی آیتیں ہیں. اب جو مالک ابن انس نے منصور کو ٹوکا یہ کہہ کر کے وہ جملہ یہاں ہے، فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، اے منصور جیسی حرمت رسول اللہ کی حیات میں تھی آج بھی رسول اللہ کی حرمت ویسے ہی ہے. لہذا یہاں یہ کس کا جملہ ہے؟ انس ابن مالک کا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس اب اس کے آگے بھی ہے، ضرورت بھر کا ہو گیا. صلوات بر محمد و آل. ہاں تو ارادہ میرا تھا کہ آج شب شہادت ہے، کہ یوں ماں باپ کچھ ہوگا پھر امام کی طرف چلے جائیں گے، لیکن یہ بھی ایک اہم تھا. منصور مأمون لعنت اللہ علیہ، خدا لعنت کرے اس ملعون پر. کیا راستے میں ایک کوئی عابد تھا، بڑا بیچارہ، اس کو شوق تھا کہ امام آ جاتے، امام آ جاتے، امام آ جاتے. تو اس کو خبر ملی جاتے ہوئے، ایک منٹ کی سنتے چلیے. تو وہ آ گیا راستے پر، وہ کہیں غار وار میں عبادت کر رہا تھا، جو ہے وہ آ گیا، جو ہے وہ پہاڑ کے درمیان تھا، جو ہے وہ قدم رنجا فرما دیے 2 لقمے، جو ہے وہ اس کو کیا پتا پورا لشکر پہنچ جائے گا. امام کے پاس ساتھ کم از کم 300 آدمی تھے پورا سب ملا کر کے. اب ہم لگا چلو. اب اس عابد کی حالت خراب، اتنی سی شہد ہے 3 روٹی کل. شوق میں امام کو بلا لیا، اور امام آ گئے کتنے کے ساتھ؟ 300. امام تو چہرہ پڑھ لیتے ہیں نا، کس بات کا ٹینشن بھائی، تمہارے پاس جو ہے لے آؤ نا. وہ لے آیا، رکھ دیا، کہا اب سب کو کھانا پہنچاؤ تم. امام نکال کے دے رہے ہیں روٹی رکھ کر کے. 300 کے 300 آدمی شکم سیر ہو گئے. وہ 3 روٹیاں کی 3 روٹیاں بچی رہ گئی. صلوات بر محمد. بس 2 جملے مسائل کہ ملعون، خدا لعنت کرے. مأمون نے حضرت کو بلایا، انگور رکھا ہے، بسم اللہ. امام نے کہا نہیں. کہا کھانا پڑے گا. نہیں کھائیں گے آپ تو میں بھی آپ کے ساتھ وہی کروں گا جو میرے آبا و اجداد نے آپ کے آبا و اجداد کے ساتھ کیا. امام نے 1 دانہ یا شاید 2 دانہ نوش فرمایا، وہاں سے مڑ گئے. تشریف رکھیے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے. اپنے خادم سے کہہ دیا تھا کہ جب میں نکلوں مامون کے یہاں سے، اگر یہ ردا میرے سر پر ہو تو پھر مجھ سے بات مت کرنا. امام آئے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب امام کے سر کے اوپر ردا تھی تو میں سمجھ گیا. امام آئے، سیدھے حجرے میں چلے گئے، دروازہ بند ہو گیا. تھوڑی دیر میں حجرے میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ امام کے سینے پر
اور لبھائے مبارک حضرت کے ان کے کانوں کے پاس کچھ تعلیم فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا ارے آپ کیسے آئے؟ امام محمد تقی علیہ السلام، بچپنا تھا نا، آپ کیسے آئے؟ دروازہ تو بند ہے۔ کہا جو خدا مدینے سے توس تک لا سکتا ہے وہ بند دروازے سے حجرے میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ اس زہر سے مامون لعنت اللہ علیہ کے حضرت کی شہادت واقع ہوئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے غسل دیا، کفن پہنایا، قنوت وغیرہ کیا اور خود نماز پڑھائی۔ بعد میں سرکاری طور پر دنیا کو دکھلانے کے لیے وہ ایک الگ، لیکن اصل نماز اسی حجرے میں امام نے پڑھا دی۔ اور پھر باعجاز حضرت مدینے واپس آ گئے، لیکن وہ جملہ حضرت کا جو ہے نا، مولا پردیس میں تھے، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، ہاں پردیس میں، لیکن مولا لاکھ پردیس میں شہید کیا گیا آپ کو، زہر دیا گیا آپ کو، غربت کے عالم میں۔ بچپنا ہے امام تقی علیہ السلام کا، آئے غسل دیا، کفن پہنایا، لیکن آپ ہی نے فرمایا ہے آقا، اور آپ کے حکم پر عمل کریں گے کہ یا ابن شبیب اذا کنت باکیا علی شیء فابک للحسین، اے فرزند شبیب اگر کسی چیز پہ رونا آئے تو حسین پر رونا ہے نا۔ دنیا میں کائنات میں کوئی اتنا مظلوم نہیں ہے۔ اللہ، بس دو تین جملے۔ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس سے ادھری چلتا ہوں، آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ، بڑے مناظر ہیں۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں، من جملہ اس میں فرماتے ہیں بہن میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، یعنی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے۔ مرحوم علی نقی فیض الاسلام فرماتے ہیں آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین، آئے اس مخصوص حجرے میں، خیمے میں جو امام سجاد کا خیمہ تھا، تقریباً غشی کا سا عالم ہے۔ جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھ کھول دی۔ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ ہاں، امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے، مگر نقاہت کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھولی، بابا کو دیکھا، احتراماً اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، فرماتے کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھتے گئے اور حضرت کا جواب مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے میں نے، لیکن اگلی روایت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو۔ یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے، اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے؟ شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا۔ فرماتے ہیں میرے لال بھائی اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، عجب تری انداز ہے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہے، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام تڑپ گئے، فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے۔ مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر امام حسین کا ثواب مرحوم غلام علی زیدی ابن غلام کبیر زیدی مرحوم کی روح تک پہنچا دے. ان کے گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.